Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you to the course Financial Jurisprudence in Islam. This course deals with contracts and financial transactions in Islamic law. اسلامک لا کی اصطلاح میں اس کورس کو فقہ المعاملات کہا جاتا ہے، یعنی کہ تجارت، لین دین اور مالی معاملات اور معاہدات سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کا مطالعہ۔ اس کورس میں ہم 4 اہم ٹاپکس کا مطالعہ کریں گے۔ ان میں جو پہلا اہم ٹاپک ہے وہ ہے جنرل پرنسپلز آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز، کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے عمومی اصول اور عمومی تعلیمات جو کہ شریعت نے اور اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ ان میں ہم جن ٹاپکس کو زیر بحث لائیں گے ان میں پروہیبیشن آف ربا ہے، پروہیبیشن آف غرر یا کہ گریو انسرٹینٹی ہے، پروہیبیشن آف قمار ہے، پروہیبیشن آف میسر ہے یعنی گیمبلنگ اینڈ گیمز آف چانس ہے، پروہیبیشن آف فراڈ اینڈ ڈسپشن ہے، اور اس طرح کے عمومی اصول جو کہ فائنینشیل کانٹریکٹس کو گورن کرتے ہیں۔ دوسرا اہم ٹاپک جس کا ہم اس کورس میں مطالعہ کریں گے وہ ہے فارمیشن آف فائنینشیل کانٹریکٹس، کہ کانٹریکٹس کی کس طریقے سے تشکیل ہوتی ہے، کانٹریکٹ کے ایلیمنٹس کیا ہیں، ویلڈ وائڈ کانٹریکٹس کون کون سے ہیں اور اس کے مختلف عناصر کیا ہیں۔ تیسرا ٹاپک کہ جس کو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے اسپیسیفک فائنینشیل کانٹریکٹس، کہ شریعت نے اور اسلام نے کون کون سے کانٹریکٹس بتائے ہیں اور ان کی مختلف اقسام کیا ہیں اور ان کے حوالے سے شریعہ کے احکام یا کہ شریعہ کی رولنگز کیا ہیں۔ اس میں ہم جن اہم کانٹریکٹس، معاہدات یا کہ ٹرانزیکشنز کو زیر بحث لائیں گے اس میں سیل کانٹریکٹ ہے، لیز یا کہ اجارہ کانٹریکٹ ہے، پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ ہے، ایجنسی کا کانٹریکٹ ہے، گارنٹی اور شیورٹی شپ کا کانٹریکٹ ہے، مورگیج کا کانٹریکٹ ہے، وقف کا کانٹریکٹ ہے، اور اس طرح کے دیگر کانٹریکٹس اور اس کے حوالے سے شریعہ کے احکام ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تیسرا جو اہم موضوع ہے وہ ہے contemporary issues of financial jurisprudence، کہ فائنینشیل جورسپروڈنس کے contemporary issues کیا ہیں، جدید شکلیں مختلف معاہدات کی یا کہ کانٹریکٹس کی کیا ہیں۔ اس میں ہم نے جن کانٹریکٹس یا جن معاہدات یا کہ جن ٹرانزیکشنز کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے اس میں پہلا موضوع سکوک کا ہے، یعنی کہ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس۔ دوسرا موضوع کہ جسے ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے شیئرز کی ٹریڈنگ، حصص کی خرید و فروخت، اور اس میں ہم جس امر کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ کون سے حصص خرید و فروخت، ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کون سے لافل ہیں اور کون سے ان لافل ہیں، اور اس حوالے سے شریعہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ تیسرا اہم موضوع کہ جسے ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے تکافل یا کہ اسلامک انشورنس۔ اس میں ہم جس چیز پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ تکافل یا کہ اسلامک انشورنس کنونشنل انشورنس سے کس طریقے سے مختلف ہے اور اس سلسلے میں شریعہ کے احکام کیا ہیں۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کانٹریکٹس، ٹرانزیکشنز اور مالی معاہدات کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، کیا ہدایات دی ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کون سے ٹرانزیکشنز ویلڈ ہیں، کون سے ٹرانزیکشنز انویلڈ ہیں، کسی ٹرانزیکشن کو ویلڈ یا انویلڈ قرار دینے کے لیے شریعہ کا اصول کیا ہے اور اس سلسلے میں کسوٹی یا کہ معیار کیا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم اس طریقے سے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے بارے میں جتنے موضوعات ہیں ممکنہ حد تک ان کا ہم احاطہ کر سکیں گے۔